صدائیں دیتی ہے زینب شہ زمن بھیا صدائیں دیتی ہے زینب صدا آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین صدا کرن سے اے حسین ارے پڑا ہے خاک پا مختل میں سر کٹا اے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو اے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لے برچھے جوان لال کے سینے سے کھینچ لے برچھے ارے ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ کپ کپا اے حسین اٹھائی میت اکبر 20 ضعیفی میں اٹھائی میت اکبر 20 ضعیفی میں ذرا قدم بھی تمہارے نہ لڑ کھڑا اے حسین وہ اپنا پھیر کر فوجیں فرات کے روئی
ارے منہ اپنا پھیر کے فوجیں فرات کی روئیں جب اپنے ہاتھوں پا اصغر کو رن ملا اے حسین گھرے ہیں نر گئے آدھا میں اس طرح سرور ارے گھرے ہیں نر گئے آدھا میں اس طرح سرور ارے تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ اے حسین ارے گھرے ہیں اس طرح میدان میں سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین ارے فرس گیر کے کیا سجدہ خدا قدیر فرس سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیر ارے چلا گلے پجو خنجر تم مسکرا اے حسین چلا گلے پجو خنجر تم مسکرا اے حسین رے فرس گر کے کیا سجدہ خدا قدیر چلا گلے پجو خنجر تم مسکرا اے حسین رے پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا رے پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا ارے جگر پہ اپنے 72
زخم کھا اے حسین منہ اپنا پیر کے زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا تیرے خیام لینوں نے جب جلا اے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد. قال محمد بن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اسی حسینی چینل کے توسط سے ایصال ثواب ہی کی غرض سے جو مجلس آپ کے سامنے ہوئی اور اس میں نے اسی انتہائی اہم زیارت کے ذیل میں کچھ باتیں بیان کی تھیں، اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھاتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ذکر ایام شہادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا یہی ذکر و تذکرہ انشاءاللہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے. اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں انتہائی معتبر زیارتوں میں سے ایک زیارت امین اللہ ہے، اور اس کے کچھ کلمات آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، اور عرض کیا تھا کہ یہ روایت، یہ زیارت جو مروی ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مروی ہے، اور پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہ دہن عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات ہیں. اور یوں تو یہ زیارت مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے، لیکن خود پانچویں امام کی ایک روایت کے ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس زیارت کو کسی بھی امام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جب ہم کسی اور امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ جو تیسرا جملہ زیارت کا تھا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اس کے بجائے ان امام کا نام لینا ہے. مثلا السلام علیک یا حسین ابن علی، مثلا اگر امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، بقیہ وہی کلمات ہیں. اور یہ عرض ہوا تھا کہ خود زیارت ایک انتہائی اہم اور انتہائی مقدس
عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بارگاہ معصومین میں جو حاضر ہونا ہے، انہی زیارات میں بہت سے پیغامات بھی ہمارے لیے ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، تو صرف مقصد زبان پر الفاظ کا جاری کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان الفاظ کے ضمن میں جو ہمارے لیے پیغامات ہیں، ان پیغامات کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم امام کی بارگاہ میں پہنچ کر مثلاً یہ کہتے ہیں السلام علیک یا امین اللہ، جو عرض ہوا تھا کہ آپ پر اے امانت خدا، یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے، سلام جو ہم امام کو پیش کرتے ہیں، امام پر سلام کرتے ہیں، اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں۔ آپ پر ہمارا سلام ہو، ایک مفہوم عرض کیا تھا کہ آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ پر اللہ رحمتیں نازل کرے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ سلام ہو آپ پر، یعنی آپ ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے گناہ سے سالم ہیں، محفوظ ہیں، مصون ہیں۔ یہ بھی ایک معنی ہے، یعنی ہم ایسے امام کے سامنے آئے ہیں جو ہر طرح کی معصیت و گناہ سے مبرہ ہے، ہر طرح کے عیب سے محفوظ ہے، ہر طرح کے عیب سے سالم ہے۔ یہ ایک مفہوم، یعنی ایسے امام کے سامنے اب ہم کھڑے ہیں۔ جب ایسے امام کے سامنے کھڑے ہیں، ہم یہاں پر اس زیارت میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ بیان ہو چکا کہ جہاں پر خود امیر المومنین کیا ہیں، اس ضمن میں 3 جملات اس زیارت میں بیان ہوئے تھے کہ زمین پر اللہ کی امانت ہیں، امین ہیں، اور دوسرا جملہ تھا اللہ کی بندوں کے اوپر حجت ہیں، حجت خدا ہیں، مولا کائنات، اور تیسرا جملہ اس زیارت میں امیر المومنین کے لیے تھا کہ آپ امیروں مومنین کے امیر ہیں، السلام علیک یا امیر المومنین۔ یہ پہلا حصہ تھا زیارت کا کہ جہاں پر امام علی کیا ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آ کر اسی زیارت نے یہ بھی پیش کیا تھا کہ مولا کائنات کے بعض خصوصیات، بعض صفات امیر المومنین نے کیا کیا ہے، یہ بیان کیا تھا۔ اس میں تھا کہ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، کہ آپ نے اللہ کے راہ میں جہاد کا حق ادا کیا ہے، جیسے جہاد کرنا چاہیے اس طریقے سے جہاد کیا ہے۔ دوسرا جملہ تھا وعملت بکتابہ، آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا ہے، یعنی ہم امام علی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ الفاظ اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک درس تھا۔ تیسرا جملہ ہم اس زیارت میں یہ کہتے ہیں واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ آپ نے پیغمبر کے سنت کی پیروی کی ہے۔ یہ 3 جملات اگر ہم امام کے لیے اور امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب خود ہمیں اس سے بھی درس لینا ہے کہ ہمیں بھی راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں بھی سنت پیغمبر اور سنت اہل بیت پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ چونکہ یہ عمل انجام دینے والے ہیں، حتی دعاک اللہ الی جوارہ، آپ کو اللہ نے اپنے جوار میں جگہ دی، یعنی اللہ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں، اہل بیت کو وہ منزلت عطا کی جو کسی کو نہیں، فقبضک الیہ باختیارہ، آپ کو اپنے اختیار سے اپنے پاس بلایا ہے، قبض کی احوال زما عاداک الحجۃ ما مالک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، اور آپ کو حجت قرار دیا ہے، اور سب سے بڑی حجت آپ ہیں، تمام مخلوقات کے اوپر آپ کو دلیل بنایا ہے، برہان بنایا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی ہم نے امیر المومنین کون ہیں اس کا اعتراف کیا ہے بارگاہ میں حاضر ہو کر، مولا کائنات نے کیا کیا ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اب تیسری منزل ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یعنی اگر ہم امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو یہ امام ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا وظائف ہیں، ہم کو کیا ہونا ہے، کیسا بننا ہے۔ اور کسی اور کی بارگاہ میں جائیں تو پھر اس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، جب امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہ گویا امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امیر المومنین کو سلام کر کے امام کے الفاظ ہمارے لیے درس ہیں، ہمیں پیغام ہے کہ جب اس بارگاہ تک آ گئے ہو، تم نے ساری بارگاہوں سے منہ موڑ لیا ہے، تمہارے سامنے صرف علی ابن ابی طالب، تو پھر یہ بھی غور کرو کہ اس دروازے پر آنے کے کچھ تقاضے ہیں، اس دروازے پر آنے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ وظائف ہیں جسے تمہیں بجا لانا ہے۔ یعنی اب یہ نہ دیکھو کہ دوسرے کیا ہیں، تم یہ دیکھو کہ جب تم در علی پر کھڑے ہو تو تمہیں کیا ہونا ہے، تمہیں کیسا بننا ہے، تمہارے اندر کن کمالات کا ہونا ہے، تمہارے اندر کن صفات کا ہونا ہے، تمہارے اندر کن خوبیوں کا ہونا ہے، تمہیں کن کن اعمال کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا یہ جملات مولا کائنات کی بارگاہ میں آنے کے بعد معصوم کا ہمارے لیے تعلیم دینا،
یہ پیغام تھا کہ ہمیں ان جملات کی طرف بھی توجہ دینا ہے۔ پہلا جملہ ہے اللہم، دعا کی شکل میں ہے، یعنی امام علی کو واسطہ ہم بنا رہے ہیں، امیر المومنین کو ہم نے مخاطب بنایا ہے، امیر المومنین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملات کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام تھا کہ یہی ایک وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اگر ہم امیر المومنین کی عظمت کا اعتراف کرنے کے ساتھ، امیر المومنین کے صفات و کمالات کو اپنے زبان پر جاری کرنے کے ساتھ، امیر المومنین کے خصوصیات کو اپنے زبان پر لانے کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ جملات کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں امام درس دے رہا ہے۔ امام کی تعلیم ہمارے لیے کہ اگر بارگاہ خدا میں تمہیں کچھ طلب کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے، تو پھر تمہیں در علی ابن ابی طالب پر آنا ہوگا۔ یہ باب اللہ ہیں، ان کے وسیلے سے تمہیں مانگنا ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں مانگنا ہے۔ گویا جب تم در علی پر آؤ گے تب اس لائق ہوگے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر سکو۔ گویا جب تک ہم امیر المومنین کی در تک نہ آئے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر سکیں۔ ہم لائق بھی ہوں گے اور پھر اس وقت ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری حاجتیں بھی اس وقت پوری ہوں گی۔ یعنی جب تک یہ وسیلہ نہ ہو پھر ہم حاجتیں قبول کرنے کی تمنا نہ رکھیں، ہم امید نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کا ایک اعلان ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہیں بھی جانا ہے تو دروازے سے آؤ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دروازے سے آؤ تو اللہ تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اللہ تک جو پہنچنے کا دروازہ ہے وہ نبی اور آل نبی ہیں، یعنی یہی باب اللہ ہیں۔ ہم ان کے در پر آئیں گے تب ہمیں اللہ ملے گا، ان کے در تک آئیں گے تب ہماری حاجتیں خدا تک پہنچیں گے، ان کے در تک آئیں گے تب ہم اپنی حاجتوں کو اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، اور تبھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوگا۔ تو پھر ایک وسیلہ قرار دینے کے بعد ہم اس لائق ہوئے کہ اللہ سے طلب کریں۔ اب چونکہ ایسی بارگاہ میں ہے، اسے وسیلہ بنایا ہے اللہ تک اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کا، اور کن چیزوں کو اپنے لیے ہمیں طلب کرنا یہ قابل غور ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام علی کی زیارت پیغام ہے کہ اس زیارت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا ہے۔ اس زیارت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شیعہ علی کو کیسا ہونا ہے۔ یہ جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، سب سے پہلا جملہ ہے خدایا ہمیں اپنے قدر اور فیصلے پر مطمئن کر دے، یعنی جو بھی تیرا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی رہیں، جو بھی تیرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ہم سر تسلیم کو خم کر دیں۔ اس کے بعد راضیتاً بقضائک، خدایا راضیتاً لقضائک، خدایا اپنے قضا پر ہمیں راضی کر دے، یعنی جو بھی تیرا فیصلہ ہے، جو بھی تیری مرضی ہے، جو بھی تیری مشیت ہے، جو بھی تیرا حکم ہے، ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ یعنی ہماری رضا کچھ نہ ہو، ہماری مرضی، چونکہ ہم علی ابن ابی طالب کے در تک آئیں، ہم نے امیر المومنین کو وسیلہ بنایا ہے۔ امام علی کی ایک بہت بڑی پہچان، شناخت، امتیاز یہ تھا کہ علی نے مرضی خدا کو خریدا تھا شب ہجرت میں۔ مرضی خدا کو خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ علی مکمل طور پر مرضی خدا کا مظہر ہیں، علی وہی کریں گے جو مرضی خدا ہوگی۔ علی ابن ابی طالب کی مرضی سوائے مرضی خدا کی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی بارگاہ میں آئے ہیں جو مرضی خدا کا تابع ہے، جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس نے مرضی خدا کو خرید لیا، جو اللہ کی مرضی کا مظہر، تو پھر ہم کو بھی ان امام علی کا چاہنے والا ہو کر، ان امام علی کا شیعہ ہو کر، ان امام علی کے در پر آ کر قدم قدم پر صرف اللہ کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اللہ کے فیصلے کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اللہ کے قضاء و قدر کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ یعنی ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ چونکہ ہم علی ابن ابی طالب سے خدا تک پہنچے ہیں، یہ یقین ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے بعض چیزیں دشواریوں کا سبب ہو، پریشانیوں کا سبب ہو، سختیوں کا سبب ہو، لیکن امام علی علیہ السلام کے در پر آنے کے بعد یہ یقین ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وقت اپنے عزیزوں کو بچھڑنا ہمارے لیے سخت ہو، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر ہمیں بیماریوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اگر ہمیں سختیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اگر ہمیں امتحانات سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ سختیاں اور کوتاہیاں، یہ بیماریاں ہماری خود کوتاہیوں کا سبب ہو، یہ ایک موضوع ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، اللہ کے ہر قضاء و قدر پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں صاحب اولاد بنایا تو یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو یہ بھی اللہ کا ہو سکتا ہے فیصلہ ہو، اس پہ بھی ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر ہمارے لیے ہمارا کوئی عزیز بچھڑ گیا، ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا، ہم کسی بھی عزیز کے سائے سے محروم ہو گئے، تو یہ بھی یعنی گریہ کرنا منع نہیں ہے، رونا منع نہیں ہے، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے، جدائی پر انسان روتا ہے، لیکن آپے سے باہر ہو جانا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ ایک علی والے کی شناخت نہیں، پہچان نہیں۔
علی والے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیں ہر جگہ راضی رہنا. ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے، خدایا اگر تیرا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اپنے باپ سے محروم ہو جائیں، ہم اپنی ماں سے محروم ہو جائیں، ہم اپنے شریک حیات سے محروم ہو جائیں، ہم اپنے بچوں سے محروم، خدایا ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. آنسو اس لیے ہے کہ جدائی ہے، گریاں اس لیے ہے کہ جدائی ہے، لیکن پھر جزا و فضا نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جانا نہیں ہے، چونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں. تو لہذا امام علی کی بارگاہ میں آ کر ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں قدم قدم پر فیصلے خدا کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر ہمیں سر تسلیم کو خم کرنا ہے. تیسرا جملہ اس زیارت میں یہ ہے، مولعتاً بذکرک و دعائک. یہ ہم علی والے اگر ہم پہچانیں کہ ہمیں امام کیا پیغام دے رہے ہیں، امام سجاد ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، امام باقر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ تو ان سارے کمالات کے حامل ہیں. یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے کو علی والا کہا ہے تو کن کن چیزوں کا حامل تمہیں ہونا ہے. مولعتاً بذکرک و دعائک، تمہاری ایک پہچان یہ ہو، اللہ سے تم دعا کر رہے ہو علی کے صدقے میں، خدایا اپنے ذکر اور دعا کا ہمیں شیدائی بنا دے. اپنے ذکر کی طرف، اپنے دعا کی طرف ہم ولع یعنی ایک لگاؤ، ایک دلچسپی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اس سلسلے میں ایک لگن ہو، ہم دل لگا کر عبادت کر رہے ہوں. یعنی اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر واقعاً علی والا ہوگا تو دعا اور ذکر اور ان ساری چیزوں سے اسے ایک انسیت ہوگی، ان سے ایک لگاؤ ہوگا، ان ساری چیزوں کا شیدائی ہوگا. یعنی یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے، زیارت پیغام دے رہا ہے کہ علی والا ہوگا تو پھر نماز کا شیدائی ہوگا، علی والا ہوگا تو روزے کا شیدائی ہوگا، علی والا ہوگا تو عبادت کا شیدائی ہوگا، علی والا ہوگا تو پھر ذکر خدا قرآن کریم ہے اس کے لیے اس کا شیدائی ہوگا. دعاؤں کا انسان کے اندر للک اور لگن پائی جاتی ہوگی، جذبہ پایا جاتا ہوگا. یعنی اگر واقعاً علی والا ہے تو کبھی عبادتوں سے گھبراتا نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کی نگاہوں میں اس کا امام زین العابدین ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک جس کا امام زین العابدین ہے وہ عبادت گزار نہ بنے. نہیں، ہمیں عبادت گزار بھی بننا ہے، اور یوں ہی عبادت گزار نہیں بننا ہے، ایک محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ ایک شیدائی ہو جائیں ہم اس ذکر اور مناجات کے، اگر ہم علی والے ہیں. اس لیے کہ امیر المومنین عبادت کے شیدائی تھے، امیر المومنین ذکر خدا ہر وقت کرتے تھے. جب ہم نے ایسے ذات کو اپنا امام مانا ہے تو ہمیں بھی انہی عبادتوں کا شیدائی بننا ہے، ہمیں بھی ذکر خدا کا شیدائی بننا ہے. چوتھا جملہ اس دعا میں، اس زیارت میں امام نے فرمایا، محبتاً لصفوت اولیائک، اپنے خالص و برگزیدہ اولیاء کا محبت کرنے والا ہمیں قرار دے. یعنی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی اور آل نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ یہ محبت روز بروز بڑھتی رہے، اس محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے. اس لیے کہ جتنا محبت بڑھے گی اتنا ہی اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے. کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہمارے پاس اہل بیت کی محبت بہت زیادہ، اب اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. نہیں، محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنی زیادہ محبت ہو اتنی ہی ہمارے لیے مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. لہذا یہ کوشش کرنا ہے کہ روز بروز ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ ہو. محبتاً لصفوت اولیائک، تیرے برگزیدہ بندوں کی، ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم ان کے چاہنے والے بن جائیں، ہم حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ایک دعوی محبت کرنا اور ہے اور واقعاً محب بن جانا اور ہے. ان جملات کا مفہوم ہے کہ اگر در امیر المومنین پر ہم آئیں تو اللہ سے ہماری ایک دعا یہ ہو کہ واقعی ہم محب علی بن جائیں، ہمارے دلوں میں واقعی محبت علی بن جائیں. اور جب انسان کسی کا واقعی محب بن جاتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اسی کے اخلاق اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امیر المومنین اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور جتنا امیر المومنین محبت کرنے والے اتنا کوئی اور محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن جو محبت امیر المومنین کے دل میں خداوند عالم کی، وہ محبت کسی کے دل میں نہیں تھی، جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے اخلاق الہی کا نمونہ تھے، یعنی صفات الہی کو دنیا میں پیش کر رہے تھے. اس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعاً کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ہر انداز، اس کی ہر ادا، اس کے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ زیارت کا جملہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ چونکہ ہم علی سے محبت کرنے والے، چونکہ ہم حسین سے محبت کرنے والے، چونکہ ہم امام صادق سے محبت کرنے والے، چونکہ ہم صدیقہ طاہرہ سے محبت کرنے والے، لہٰذا جب ان سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے انداز، ہمارے طریقے، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہماری سیرت، ہمارے کردار سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں.
یعنی ہماری زبانوں تک، اس جملے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہماری زبانوں تک محبت علی نہ ہو، بلکہ ہمارے عمل میں بھی محبت علی ہو، ہمارے کردار میں بھی محبت علی ہو، ہماری رفتار میں بھی محبت علی ہو، ہم محبت امیر المومنین کو اپنے کردار اور عمل سے ظاہر کر رہے ہوں۔ اور اگر یہ جملہ ہمارے لیے ہے کہ محبۃ لصفوۃ اولیائک، اس کا مطلب ہے کہ محبت انسان کے وجود کو بھی بہترین بنا دیتی ہے، محبت انسان کو کمالات تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اولیاء خدا سے محبت کرنا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنا ہے، یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، یہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے، ہمارے اوپر واجب بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ محبت کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر اس زیارت میں ہم بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ہم ان کے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم ان سے واقعی محبت کرنے والے قرار پا جائیں، اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے قرار پا جائیں، تو میں نے کہا کہ ہر اعتبار سے ان سے محبت کرنا ہے، یعنی صرف انہی سے محبت کرنا ہے، اس لیے کہ یہی محبت ہے جو ہمیں محبت خدا تک پہنچا رہی ہے۔ اتنا یقین ہے کہ اگر محبت علی واقعی دل میں ہوگی تو پھر انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، امیر المومنین کا محب بن جائے گا تو خدا کا بھی محب بنے گا۔ اگر مولا کائنات سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، تو یہ لازمہ ہے اللہ سے محبت کا، یعنی اسے اللہ کی محبت تک لے جائے گا۔ اور جب واقعاً علی سے محبت کرنے والا بنے گا تو پھر اس محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوگا کہ اگر اولیاء خدا سے محبت کرنا ہے تو بعض روایات میں اور آیات کی روشنی میں ولی اگر خدا ہے، اگر پیغمبر ہیں، اگر امیر المومنین ہیں، تو اسی طریقے سے مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ یعنی چونکہ ایک ہی ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین کی ولایت خدا تک ولایت تک پہنچانے والی، یعنی وہ ولایت در حقیقت ایک ہے، امیر المومنین کی ولایت ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اس ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ اگر ان اولیاء سے ہمیں محبت کرنا ہے جو خالص بندے ہیں، تو اس محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہو اس سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ یعنی آج امام علی کی بارگاہ میں آ کر، امیر المومنین کے در پر حاضر ہو کر ہمیں مولا کے صدقے میں، مولا کے وسیلے سے، اللہ سے اگر یہ دعا کرنا ہے، اور یہ امام تعلیم دے رہے ہیں، تو اس دعا کا ایک مفہوم ہے کہ ہمیں ہر علی سے چاہنے والے سے محبت کرنا ہے، ہمیں ہر علی والے سے محبت کرنا ہے۔ یعنی چونکہ اس کے پاس بھی ولایت علی، اگر ہمارے دلوں میں امیر المومنین کی ولایت کی محبت ہے، امیر المومنین کی ولایت سے ہم اہمیت دیتے ہیں، تو پھر اس ولایت کا ایک تقاضا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ولایت علی ہم اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہو۔ یہ آج شاید بہت بڑا آج ہمارے لیے پیغام ہو، آج ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہو کہ آج ہم یہ کوشش کریں کہ علی والوں کے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں، علی والوں کے درمیان اختلافات نہ ہونے پائیں، علی والوں میں آپس میں رنجش اور بیر اور کینہ نہ ہونے پائے۔ اگر یہ اہل بیت ہمیں پیغام، بہت سی روایات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، اور یہ بھی یقین رہے کہ یہ ولایت در حقیقت اگر ایک نظام اور سسٹم کی شکل میں ہے، وہ اہل بیت کی ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ نظام کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں تک یہ ولایت پہنچتی ہے ان سب کو ایک دائرے میں لے آتی ہے۔ تو اگر یہ نظام ہے اللہ تک پہنچانے کا ایک دین کی صورت میں، تو پھر یہی ولایت جس انسان تک پہنچ رہی وہ ہمارے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ہمارے دائرے میں آ جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ اگر واقعاً ہم ولایت اہل بیت سے وابستہ ہیں، واقعاً ہم امیر المومنین کی ولایت کے پیروکار، واقعاً ہم امام علی کے مولائی ہیں، تو پھر علی کو مولا ماننے والے ہر انسان کو ہمیں اپنا سمجھنا ہے، ہمیں اس سے اپنے کو دور نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے مزاج الگ ہو سکتا ہے فکر الگ ہو سکتا ہے سوچ الگ ہو سکتا ہے پسند الگ ہو، لیکن فکر اور سوچ اور پسند کے الگ ہونے سے ایسا نہیں کہ وہ ہم سے الگ ہے۔ اس کے پاس بھی ولایت اہل بیت ہے، ہمارے پاس بھی ولایت ہے۔ اور اس سلسلے میں اس سے قبل میں نے ایک دفعہ ایک موقع پر عرض کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ولایت امیر المومنین کا تعلق انسان کے دل اور انسان کے قلب سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، اور ہمیں اتنی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی ولایت ہے۔ جب ہمیں باطن میں جھانکنے کا حکم نہیں دیا گیا، انسان کے قلب میں ولایت کو دل میں رکھا گیا ہے۔ جب ولایت کو دل میں رکھا گیا ہے، شاید دل میں رکھنے کا ایک مقصود یہ بھی تھا کہ جس نے بھی اظہار ولایت کیا ہمیں خالی ظاہر کو دیکھنا ہے، ہمیں دل میں جا کر نہیں جھانکنا ہے کہ اس کے پاس کتنی ولایت ہے، کمی ہے، زیادتی ہے۔ لہٰذا آج کا ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑی مصیبت جو اس ولایت کے سلسلے میں آئی ہے کہ دشمنان ولایت نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ اس ولایت کو ذریعہ بنایا ہے علی والوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کا۔
اسی ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے معاملہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ ہر ایک کے سلسلے میں ذہنوں میں بٹھا دیا کہ بھئی اس کے پاس ولایت میں کمی ہے، اس کے پاس ولایت میں زیادتی ہے۔ ولایت میں کمی اور زیادتی کا معاملہ ہی نہیں، جس کے پاس ولایت امیر المومنین ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ کون مقصر ہے کون غالی، ہمیں حق نہیں ہر ایک کے اوپر الزام لگانے کا، ہمیں حق نہیں ہر ایک کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ اتنا یقین رہے کہ ولایت کے سلسلے میں، ولایت میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ولایت ایک امانت ہے۔ اس امانت کی امانت داری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں جناب صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں، ان کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اس ولایت کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک ولایت کا جواب یہ بھی دینا ہے کہ جس کے پاس ولایت تھی آیا اس کو تم نے اپنا سمجھا یا اپنے سے الگ سمجھا ہے، یہ ہمیں جواب دینا ہے۔ آیا ہم نے اس کو ولایت سے خارج کرنے کی کوششیں کی ہیں یا ولایت کے دائرے میں لانے کی کوششیں کی ہیں؟ آج اگر عالم اسلام پر ایک بلا وہابیت کی شکل میں سامنے آئی تھی کہ جس نے ایک تصور، ایک نظریہ پیش کیا کہ بس ہم ہی اللہ والے، ہمارے علاوہ کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے، جو بھی ہماری فکر کا ہے، جو بھی ہماری سوچ کا ہے، جو بھی ہمارے نظریے کا ہے، بس وہی اللہ کا ماننے والا، وہی بس دیندار ہے، وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ سب دین سے خارج ہیں، سب اللہ سے دور ہیں، سب کافر ہیں، سب مشرک ہیں۔ یہ ایک بلا تھی جو آج عالم اسلام میں آئی۔ یہی آہستہ آہستہ کوشش آج مومنین کے درمیان، شیعوں کے درمیان میں دشمنان ولایت کے ذریعے سے ہو رہی ہے کہ بعض لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ فلاں ولایت سے خارج ہے، فلاں ولایت سے دور ہے۔ نہیں، یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ کسی کے دل میں جا کر جھانک کر دیکھیں کتنی ہے، نہیں، ہمیں ظاہر کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی اعتراف کر رہا ہے، اگر کوئی اقرار کر رہا ہے، ہمیں اسے علی والا ماننا ہے۔ ہمیں جب تک ثابت نہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ غالیوں پر لعنت کی گئی ہے، قابل مذمت ہیں، مقصر قابل لعنت ہیں، قابل مذمت ہیں، یقیناً دونوں قابل لعنت ہیں، غالی بھی غلط ہے اور مقصر بھی غلط ہے، لیکن سب سے پہلے یہ تو طے ہو کہ کون غالی ہے کون مقصر ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی بلا آئی ہے کہ ہم جس کو بھی اپنے مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں، ایک ہے جو اپنے مزاج کے خلاف دیکھے گا فوراً غلو کا الزام لگا دے گا، ایک کسی کو اپنے مزاج کے خلاف دیکھے گا مقصر ہونے کا الزام لگا دے گا۔ ہمیں حق نہیں ہے کسی کو غالی یا مقصر کہیں جب تک ثابت نہ ہو جائے، اور ثابت ہونے کے خود اہل بیت نے معیار بیان کیا ہے۔ اس معیار پر جب تک انسان پورا نہیں ہو رہا، آج کتنے لوگ ہیں جو غالی و مقصر کا الزام لگاتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہو کہ غالی و مقصر کا مطلب کیا ہے، یہ غالی و مقصر کا معیار اہل بیت نے کیا بیان کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں کہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اہل بیت کے پیغامات کی روشنی میں، اس زیارت کے اس جملے کی روشنی میں آج محبت کا پیغام دیں، آج آپس میں محبت کو رواج دیں، آج کینے اور نفرتوں کو ختم کریں۔ اس لیے کہ دین، ہمارا مذہب اور ولایت کین و نفرت کا دین نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب محبت کا درس دیتا ہے۔ یہی محبت تھی جس کا مظاہرہ اہل بیت نے کیا ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں دشمنوں کے بھی دل پسیجے ہیں۔ آج اگر دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ان دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان ولایت کی کینہ دوانیوں سے، کینہ توزیوں سے دین محفوظ رہا ہے، تو اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اہل بیت نے محبت کا پیغام دیا۔ اس لیے کہ دشمن کو کینہ اور نفرت موقع دیتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم علی والوں کے درمیان اختلافات ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ دشمنان علی سوء استفادہ کرے گا، اس کو اتنا ہی موقع ملے گا۔ تو یہ تو ایک ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات بڑھا کر، آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا کر، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو کر کیوں دشمنان علی کو ہم موقع دے رہے ہیں، کیوں ہم دشمنان علی کی خوشی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک ہو کر جناب سیدہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں آپسی اختلافات ختم کر کے امام زمانہ کی خوشی حاصل کرنا ہے، ہمیں آپس کی دوریوں کو مٹا کر امیر المومنین کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ یہ کہ آپسی اختلافات کو ہوا دے کر ہمیں دشمنان علی کو خوش کرنا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان اختلافات، دشمنیاں، رنجشیں، کینے، نفرتیں بڑھتی ہیں تو اہل بیت کی ناخوشی کا سبب ہوتا ہے اور دشمنان اہل بیت کی خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی آپس میں دوریاں ختم ہوں، کینے ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایکا ہو، تو یہ اہل بیت کی خوشی کا سبب ہوتا ہے اور دشمنان اہل بیت کی ناخوشی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اگر واقعاً ہم علی والے ہیں، واقعاً ہمارے پاس ولایت ہے، تو آج ولایت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں دوریوں کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، بھائی فلاں کیا کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، ہر انسان کو اپنا جواب امیر المومنین کی بارگاہ میں دینا ہے، ہر انسان کو اپنا جواب امام زمانہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ فیصلہ کرنے والے وہ ہیں، فیصلے کا حق ہمیں نہیں دیا گیا ہے، ہمیں ظاہر کو دیکھنا ہے۔ ہمیں اگر واقعاً علی والا ہے تو محبت علی اور ولایت علی کا ثبوت اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ ہم اتنے زیادہ محبت علی اور ولایت علی میں سرشار ہیں کہ ہر علی والے کو اپنا ہم سمجھتے ہیں۔
تب ہم محبت کا مطلب ہمارے سامنے آئے گا، تب ہم ولایت کے پیروکار کہلائیں۔ تو یہ جملہ اس زیارت میں ہے کہ محبتاً لصفت اولیائک، کہ اپنے خالص و برگزیدہ اولیاء کا محبت کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اس کے بعد محبوبتاً فی ارض کا سمائک، اپنے آسمان و زمین میں ہمیں محبوب بنا دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرا جملہ بھی دلیل ہے کہ زمین و آسمان میں بھی، اس کائنات میں بھی جہاں پر ہم زندگی گزاریں وہاں بھی ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو۔ یعنی یہ جملہ دلیل ہے کہ ہمیں نفرتوں کا سودا نہیں کرنا ہے، ہمیں کینے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، ہمیں نفرتوں اور کینوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نزدیک لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم اگر خود محبوب ہونا چاہتے ہیں تو محبوب ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ عمل چاہیے، وہ کردار چاہیے، وہ سیرت چاہیے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے صابرتاً علی نزول بلائک۔ چھٹا جملہ اس زیارت کا یہ ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کیا کیا ہونا ہے، صابرتاً علی نزول، خدایا انہی علی کے صدقے میں ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنی بلاؤں پر ہم صابر رہیں۔ خدا کی جانب سے اگر امتحانات ہیں، سختیاں ہیں یا دنیاوی امتحانات ہیں تو ان امتحانات میں، ان سختیوں میں، ان بلاؤں میں ہم صبر کرنے والے ہوں، یعنی ہم جزا و فضا اور آپے سے باہر ہو جانے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہنے والے یہ بھی ہوں، اس معنی میں کہ ہم صبر کریں۔ صابرتاً علی نزول بلائک، جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ان بلاؤں کے اوپر ہم صبر کر رہے ہوں۔ اگر ہو سکتا ہے اس وقت یہ کرونا ممکن ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی دین بنائی ہوئی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے عذاب ہو، بعض لوگوں کے لیے بلا ہو، بعض لوگوں کے لیے امتحان ہو سکتا ہے اگر یہ بلا ہو تو پھر ہمیں اس زیارت کے ضمن میں اللہ سے دعا کرنا، خدا اس بلا پر بھی ہمیں صابر بنا دے۔ اسی طریقے سے جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں ان تمام بلاؤں پر ہم دین سے خارج نہ ہوں، ہم توحید سے خارج نہ ہوں، ہم اللہ سے دور نہ ہوں، بلکہ یہ بلائیں ہمیں خدا والا بنا رہی ہیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ہمیں خدا سے نزدیک کریں اور اہل بیت سے نزدیک کریں۔ صابرتاً علی نزول بلائک، خدایا ہمیں اپنی بلا کے اوپر صبر کرنے والا۔ شاکرۃ لفواضل نعمائک، خدایا ہمیں اپنی نعمتوں پر، اور وہ بہترین نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان بہترین نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا قرار دے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک دو مجلسوں میں ان زیارات کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف مختصر طور پر میں اشارتاً عرض کروں، ورنہ ایک ایک جملے پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ شاکرۃ لفواضل نعمائک، خدایا اپنی بہترین نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا قرار دے، ہمیں شاکر بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ ہمیں شاکر بننا ہے، کفران نعمت نہیں کرنا، چونکہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان نعمتوں پر دو ہی راستے ہیں، یا تو انسان شکر کرے گا یا کفر کرے گا، یا شکر نعمت ہوگا یا کفر نعمت ہوگا۔ ہرگز ایک اللہ والا، ایک اہل بیت والا، ایک واقعی قرآن والا کفران نعمت نہیں کر سکتا ہے، اسے شکران نعمت کرنا ہے۔ امام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا جو تو نے مجھ پر نعمتیں نازل کی ان پر ہم شکر کرنے والے ہوں، اور پھر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا انسان احسان ہی کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ جب بے حساب نعمتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان نعمتوں پر شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے۔ اور نعمتوں پر شکر کا مفہوم خالی زبان سے شکر کرنا نہیں ہے، زبانی شکریہ تو ہے، لیکن زبانی شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک عملی شکریہ بھی جو اہل بیت نے فرمایا، بعض روایات میں ہے۔ آج اگر ہمارا فریضہ ہے، آج اگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکر نعمت کر رہے ہوں، نعمتوں میں ساری چیزیں ہیں، خود ہمارا وجود نعمت ہے، خود ہمارے اندر سانس آ رہی یہ نعمت ہے، ہمارے اعضاء و جوارے نعمت ہیں، ہمارے ہاتھ آنکھ کان پیر یہ نعمت ہیں، ہمارے اعضاء ہمارے نعمت ہیں، ہمارے پاس جو رزق روزی آ رہی یہ نعمت ہے، یہ کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے نعمت کے طور پر، اور سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے لیے ہے تو اہل بیت جیسی ذات ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، محبت اہل بیت سے ہمیں نوازا، یہ نعمت ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے ولایت اہل بیت ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں احادیث معصوم میں متعدد جگہوں پر کہ تمہیں نعمتوں کے سلسلے میں شاکر بننا ہے، شکر نعمت کرنا ہے۔ جب شکر نعمت کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کا ہمارے لیے شکر کیا ہوگا؟ یا خالی ہم زبان سے کہہ دیں خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اعضاء و جوارے سے نواز دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ولایت جیسی نعمت ہمیں عطا کی، ایک مرحلہ یقیناً یہ ہے، لیکن خالی یہ نہیں ہے۔ معصوم کی روایت ہے کہ شکر نعمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرے، یہ طے کرے کہ پھر ہم مخالفت نہیں کریں گے، پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر معصیت نہیں کریں گے۔ شکر عملی کا ایک مرحلہ یہی ہے کہ پھر انسان اپنے کو گناہوں سے بچا لے، پھر انسان اپنے کو مخالفت سے بچا لے۔ اگر واقعاً ہم اللہ کی ولایت جیسی عظیم نعمت کے اوپر شاکر بننا چاہتے ہیں
تو ولایت پر شاکر بننے اور شکر کرنے والے ہونے کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو علی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر یہ جملہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں شکر نعمت کرنا ہے، تو پھر شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہاتھ دیا ہے تو اس کے اوپر شکر کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ اگر زبان پر ہمیں شکر کرنا تو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس پہ اللہ اور علی راضی نہ ہو۔ اگر آنکھوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو، علی راضی نہ ہو، خدا راضی نہ ہو۔ یعنی ہمیں شکر عملی بھی کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں شاکر بننا ہے۔ اس کے بعد کی 8ویں جو اس جملے میں ذاکرۃ السوابغ علائک، خدایا اپنی تمام نعمتوں کا یاد دلانے والا، یاد کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یعنی قدم قدم پر ہم تیری نعمتوں کو نہ فراموش کریں، تیری نعمتوں سے ہم غافل نہ ہوں، تیری نعمتوں کو ہر وقت ہم یاد رکھیں۔ جس وقت زبان چل رہی ہو، جس وقت زبان پر برے الفاظ آ رہے ہوں، اس وقت خدایا ہمیں یہ احساس دلا دے کہ یہ زبان بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے۔ خدایا جس وقت آنکھ ادھر ادھر مناظر دیکھ رہی ہو، اس وقت ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے۔ کان میں جب غلط آوازیں جا رہی ہوں، اس وقت ہمیں یہ احساس رہے، یعنی ہر وقت ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذاکرۃ السوابغ علائک، اپنی تمام نعمتوں کا یاد کرنے والا، یعنی ہر وقت ہم یاد رکھیں، ہر وقت یاد کریں۔ اہل بیت جیسی نعمت ہے، ولایت جیسی نعمت ہے، ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہے کہ ہمارے پاس شیطان کی ولایت نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کی ولایت کے پیروکار ہیں۔ ہم نے علی کے ذریعے سے اللہ کی ولایت کو پہچانا ہے، امیر المومنین کی ولایت کے ذریعے سے ہمارے پاس آج ولایت خدا آئی ہے۔ ہم ولایت شیطان سے محفوظ رہیں۔ جب ولایت شیطان سے محفوظ رہیں تو اس ولایت کا یاد رکھنا، اس ولایت کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ نعمت ہے ایک بہت بڑی، اس کی مخالفت نہ ہو، عمل کے ذریعے سے مخالفت۔ اس کے بعد مشتاقتاً الی فرحت لقاء، خدایا اپنی ملاقات کی فرحت کا ہمیں مشتاق بنا دے، یعنی تیری ملاقات سے ہم فرحت محسوس کریں، ہم اس کے مشتاق ہو جائیں۔ نماز کا وقت آئے، یہ بھی تیری ملاقات کا وقت ہے۔ تلاوت قرآن یہ بھی تیری ملاقات کا ذریعہ ہے، دعائیں یہ بھی تیرے ملاقات کا ذریعہ ہے، نیک اعمال یہ بھی تیری ملاقات کا ذریعہ ہے، حتیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہونا موت کے ذریعے یہ بھی تیری ملاقات کا ذریعہ ہے۔ خدایا اس کا بھی مشتاق بنا دے۔ متزودۃ التقوی لیوم جزائے، خدایا روز جزا کے لیے یعنی قیامت کے لیے تقوی کا زاد سفر بنانے والا ہمیں بنا دے، یعنی قیامت کے دن جو چیز ہم لے کر جا رہے ہوں وہ تقوی جیسی نعمت لے کر جا رہے ہوں۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے تقوی زاد سفر بن جائے، اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ جو سہارا بنے وہ ہمارا تقوی ہو، ہماری پرہیزگاری، چونکہ ہمارا امام المتقین ہے، ہم علی امام المتقین کے ماننے والے، جب ہم علی امام المتقین کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی کا بھی توشہ، ہماری زندگی کا زاد سفر بھی ہمارا تقوی ہوگا۔ یہ امام علی کی بارگاہ میں آ کر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تمہیں تقوی، تمہیں پرہیزگاری، تمہیں تقوی کے مفہوم گناہ تمہاری زندگی میں نہ ہو، معصیت تمہاری زندگی میں نہ ہو، تمہاری زندگی میں احساس ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم علی کے ماننے والے ہو۔ تقوی کا مقصد ہے کہ جس طریقے سے تمہیں دوسروں کا خیال ہوتا ہے اس سے زیادہ تمہیں علی کا خیال ہو، اس سے زیادہ تمہیں خدا کا خیال ہو۔ تقوی کا مقصود یہی ہے کہ تمہارے دل میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ تم علی کے ماننے والے ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد ہے بس 3 جملات اور ہیں، یعنی اس مرحلے میں، البتہ اس کے بعد کا بھی ایک مرحلہ ہے کہ خدا کون ہے، یہاں تک پہنچیں گے، لیکن ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس ضمن میں اب تک جو 10 باتیں۔ 11ویں چیز مستنتاً بسنن اولیائک، خدایا ہم علی کی بارگاہ میں آئیں، انہی علی کا واسطہ ہے کہ ہمیں علی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ خدایا ہم علی کی بارگاہ میں آئیں، ہم علی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، ہمارا کام وہ ہے جو علی نے چاہا ہے، ہماری سیرت وہ ہے جو علی کو پسند ہے، ہمارا کردار وہ ہے جو علی چاہتے ہیں۔ مستنتاً بسنن اولیاء، خدایا اپنے اولیاء کی سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ ہم کسی اور کی سنت پر نہ عمل کر رہے ہوں، ہم یزیدی سنت پہ عمل نہ کر رہے ہوں، ہم دشمنان اہل بیت کی سنت پہ عمل نہ کر رہے ہوں۔ ہمارا طریقہ، ہماری سنت وہ ہو جو علی نے چاہی، ہماری سنت و ہمارا طریقہ وہ ہو جو اہل بیت نے چاہا ہے۔ اگر اہل بیت کی سنت عبادتیں ہیں تو ہماری زندگی میں عبادتیں ہوں، اگر اہل بیت کی سنت میں نیکیاں ہیں تو ہماری زندگی میں نیکیاں ہوں، اگر دشمنان اہل بیت کی سنت میں گناہ اور معصیت ہے تو ہماری زندگی میں گناہ و معصیت نہ ہو، اگر اہل بیت کی سنت و سیرت میں حجاب و پردہ ہے تو ہمارے یہاں بھی حجاب و پردہ ہو۔ مفارقۃ الاخلاق اعداء کے بھی جملہ ہے، اپنے دشمنوں کے اخلاق سے ہمیں دور رہنے والا بنا دے، یعنی ہم نے چونکہ علی کو مولا بنا،
علی کی ولایت کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی ولایت کے سائے میں آ گئے. جب خدا کی ولایت کے سائے میں آ گئے تو ہم شیطان کی ولایت میں نہیں ہیں, دشمنان علی کی ولایت میں نہیں ہیں. ہم جب علی کی ولایت کے سائے میں, تو پھر ہمارا کام وہ ہوگا جو علی نے چاہا ہے, ہمارا اخلاق وہ ہوگا جو علی نے چاہا ہے, ہمارا کردار و اخلاق وہ نہیں ہوگا جو دشمنان علی. لہذا خدایا اپنے اولیاء کی سنت پر عمل کرنے والا اور اپنے دشمنوں کے اخلاق سے دور رہنے والا ہمیں بنا دے. اور آخری جملہ اس زیارت کا آج کے یہ مشغولۃً عن الدنیا بحمدک و ثناء, خدایا اپنی حمد و ثنا کے سارے دنیا سے بیزار رہنے والا ہمیں بنا دے. چونکہ ہم نے اس علی کو مانا ہے کہ جس علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے, اس علی سے ہم نے محبت کی ہے جس نے کبھی دنیا کو گلے نہیں لگایا ہے. محبت دنیا جس کے دل میں نہیں تھی, جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی. جب دنیا کو ٹھوکر مار دی تو اس کے پاس دنیا نہیں تھی. تو ہم بھی اسی علی کے پیروکار. ہم دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں, دنیا کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ہم اگر دنیا میں ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ذریعہ ہوتی ہے آخرت کو بنانے کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اسی لیے کہا گیا ہے کہ بندگان خدا وہ ہیں کہ جو دنیا کو ذریعہ بناتے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کو اپنے کامیاب بنانے کے لیے. یہ امیر المومنین کی ایک زیارت تھی, زیارت امین اللہ, بہترین زیارت ہے. البتہ اس کے بعد بھی بہت سے اہم جملات اس زیارت میں ہیں, اور جب تک جملات بیان ہوئے ان جملات پر بھی آج توجہ کی ضرورت ہے, غور کی ضرورت ہے. اور اتنا یقین رکھے کہ اپنے اعتبار سے اپنے کو ایک شیعہ بنانا اور ہے, مولائی بنانا اور ہے, اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر علی کا شیعہ اپنے کو بنانا اور ہے. ہماری یہ دعا ہو, ہماری کوشش ہو کہ ہم اس طریقے سے چاہنے والے بنے جیسے اہل بیت نے چاہا ہے یا اہل بیت نے بتایا ہے, اہل بیت نے ہمیں عمل کر کے دکھائے. اور کربلا جیسے میدان میں بھی حسین ابن علی نے جو نمونے ہمارے سامنے لا کر پیش کیے, وہی نمونے تھے کہ جو آج تک ہمارے لیے پیغام ہے کہ تمہیں حسین والا بننا ہے تو کیسے بننا ہے, تمہیں علی والا بننا ہے تو کیسے بننا ہے. یعنی اگر محبت کا ہمیں پیغام دیا گیا, اگر عمل کرنے کا پیغام دیا, تو کربلا میں حسین ابن علی نے لا کر دکھا دیا ہے کہ واقعی علی والا کون ہوتا ہے, واقعی محبت کرنے والا کون. بڑے سے بڑے امتحان سے بھی علی ابن ابی طالب کے لیے وہ گزر جاتا ہے, بڑے سے بڑے سختیوں سے بھی حسین ابن علی کو نگاہوں میں رکھ کر گزر جاتا ہے. اسے کسی بھی دشمن کی کوئی سازش اس کے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیتی. یہ ہے محبت اہل بیت کا مطلب, یہ ہے در اہل بیت سے وابستگی کا مطلب. یعنی آج اگر ہمارے سامنے کربلا ہے, ذکر کربلا ہے, تو یہ کربلا آج بھی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در سے وابستہ رہنا ہے, اس اخلاق و کردار کو اپنانا ہے جو علی نے چاہا ہے. ہمیں آج دشمنوں کے سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے, ہمیں آج دشمنان انسانیت کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے, آج اگر ہمیں دشمنان علی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. اس لیے کہ آج بھی اس واقع کربلا کی یاد کا باقی رہنا, جاری رہنا اور اس کی تاکید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ذکر حسین کرتے رہیں تاکہ حق سے ہم وابستہ رہیں اور یزیدان وقت کی سازشوں کا شکار نہ ہونے پائیں. یہ ہے ایک عزائے امام حسین کا مقصد, اور اسی مقصد کو حسین ابن علی نے کربلا میں جن افراد کے ذریعے سے پیش کیا, ان افراد میں آج تذکرہ کروں. بہرحال بات آ گئی کہ ایک طرف امیر المومنین نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی, کسی چیز کی تمنا نہیں تھی. ہاں ایک تمنا تھی جسے عباس ابن علی کہتے ہیں, جناب عباس کی شکل میں ایک تمنا کو کربلا میں پیش کیا, اور اس لیے پیش کیا ہے حسین ابن علی کربلا میں جناب عباس کو لے کر آ رہے ہیں. یہ امیر المومنین کی تمنا ہے, امام حسین کا ایک سہارا ہے, اور اس لیے بھی لائے ہیں رہتی دنیا تک ہر علی والے کو, ہر حسین والے کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر واقعاً در اہل بیت تک آنا ہے تو تمہارے سامنے عباس جیسی ذات نمونہ ہو جس نے اپنے جذبات پہ عمل نہیں کیا ہے, بلکہ تمہیں یہ درس دیا ہے کہ امام کی مرضی کیا ہوتی ہے, اور یہی پیغام دیا ہے کہ واقعاً اگر علی والے ہو, واقعاً حسینی بننا چاہتے ہو, تو عباس کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. عباس نے امتحانات سے اپنے کو گزارا ہے, سختیوں سے گزارا ہے, لیکن مرضی امام سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہی ایک بہت بڑا درس جناب عباس کا کربلا کے میدان میں تھا. جناب عباس کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام, لیکن اس ذات گرامی نے جو کربلا میں امتحانات دیے ہیں, ان امتحانات میں انتہائی سخت مرحلے سے گزرے ہیں. اس کا سبب یہ تھا کہ مرضی امام سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھے, اور یہ پیغام دے دیا ہو سکتا ہے امام کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے تمہیں دشواریوں سے گزرنا پڑے, ہو سکتا ہے امام کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے تمہیں پریشانیوں سے گزرنا پڑے, ہو سکتا ہے امام کی مرضی پر عمل کرنے کے تمہیں اپنے جذبات کو دبانا پڑے, ہو سکتا ہے مرضی امام پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنے خواہشات کی مخالفت کرنا پڑے. لیکن اگر واقعاً تم عباس کے چاہنے والے ہو, واقعاً تم علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہو, تو تمہیں قدم قدم پر اپنے امام کی مرضی کو دیکھنا ہے. اور اگر مرضی امام کے مقابلے میں تمہیں تمہارے جذبات سامنے آ تو جذبات کو قابو میں رکھنا ہے,
اور پھر کربلا جیسا ایک نمونہ اگر تمہارے سامنے ہو کہ جناب عباس نے معمولی امتحانات نہیں دیے ہیں، معمولی سختیوں سے نہیں گزرے ہیں، کیسے کیسے امتحانات ہیں. 3 دن کی پیاس غازی عباس کے لیے، اور جب آقا نے اجازت دی ہے غازی عباس کو اور غازی عباس آئے ہیں میدان میں جنگ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ انسان کی جناب عباس جیسا ایک انسان ہو، جناب عباس جیسی ایک ذات گرامی، یہی تو تمنا تھی کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا، یہی تو تمنا تھی کہ میں شجاع ہوں، بہادر ہوں، طاقتور ہوں، کاش مولا اجازت دے کہ میں ان دشمنوں کا مقابلہ کر لوں. یہ کیا تمنا صبح عاشور سے نہیں رہی ہوگی کہ اصحاب جا رہے ہیں عباس موجود ہیں؟ کیا یہ تمنا نہیں رہی ہوگی کہ بچے جا رہے ہیں عباس موجود ہیں؟ یہ بار بار یہ سوچتے ہیں کاش مجھے اجازت مل جائے تو اون و محمد شہید نہ کیے جائیں، کاش مجھے اجازت مل جائے تو قاسم شہید نہ کیے جائیں. لیکن یہی تو ایک امتحان تھا کہ اتنی طاقت اور شجاعت کے بعد بھی اگر امام کی مرضی نہیں تھی، جناب عباس خاموش تھے. اور اسی خاموشی کا ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جب مولا نے اجازت دی ہے تو ایک جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی. ایک ذمہ داری ایسی ہے کہ بچے پیاسے ہیں، اور اس ذمہ داری کا احساس جناب عباس نے اس طریقے سے کیا ہے کہ فرات میں اتر گئے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، مشق سکینہ کو بھرا ہے، لیکن اس عالم میں بھی غیرت عباس نے گوارا نہیں کیا ہے کہ ایک قطرہ آب دہن مبارک تک چلا جائے. فرات تک جا کر اپنے چلو میں پانی لے کر بھی جناب عباس نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا ہے، ورنہ معمولی پیاسے نہیں تھے. کربلا کے میدان میں سب پیاسے ہیں، لیکن غازی عباس کی پیاس، چونکہ بچے پیاسے تھے، جناب علی اصغر پیاسے تھے، خود آقا حسین پیاسے تھے. ہمارے ہیں جناب عباس کی پیاس کا اتنا تذکرہ نہیں ہو پاتا، لیکن یاد رکھیے کربلا میں غازی عباس بھی بہت پیاسے تھے، اور اس لیے بھی پیاسے تھے. بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ جب پانی بند ہوا ہے، فرات پر پہرے بٹھائے گئے، تو غازی عباس نے اس صحرا میں، اس شدید گرمی میں متعدد کنویں کھودے ہیں. غازی عباس جنگ کے دن، عاشور کے دن مسلسل مقتل میں جاتے تھے. کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جب کوئی صحابی امام حسین دشمنوں کے درمیان گر جاتا تھا تو غازی عباس تشریف لے جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، اس ساتھی کو اس نجات دیتے تھے. تو اتنے موقع پر جس نے یہ شجاعت کا مظاہرہ اور میدان میں آ کر یہ عمل انجام دیا ہے تو وہ کتنا پیاسا رہا ہوگا. لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اس غازی نے کبھی اپنی پیاس کا اظہار کیا ہو. غازی نے کبھی یہ نہیں کہا ہے، تاریخ میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں. اس لیے کہ جب آقا حسین پیاسے ہیں تو غازی عباس اپنی پیاس کا اظہار نہیں کریں گے. خیمے میں 6 مہینے کا بچہ اصغر پیاسا ہے تو غازی اپنی پیاس کا اظہار کیسے کرے؟ جب 4 برس کی بچی سکینہ پیاسی ہے تو عباس اپنی اتنا پیاسے ہے. لیکن جب فرات پر پہنچے ہیں، پانی کو چلو میں لینے کے بعد بھی غازی عباس نے اپنے دہن مبارک سے پانی کو نہیں لگایا ہے، اپنے ہونٹوں سے پانی کو نہیں لگایا ہے. پیاسے واپس چلے آئے. صرف تمنا یہ ہے، کوشش یہ ہے کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے. دونوں بازو قلم ہو گئے. اس غازی کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ ساری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس بچی تک پانی پہنچ جائے جس سے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں. کاش 6 مہینے کے لال اصغر تک پانی پہنچ جائے، کاش میرے مولا حسین تک پانی پہنچ جائے. امام جناب عباس سے سوچ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بازو قلم ہونے کے بعد بھی صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خیموں میں پانی پہنچا دے. قیامت تو اس وقت آئی ہے کہ جب ایک تیر مشق جناب سکینہ پہ لگا ہے. اب غازی عباس کو جینے کی تمنا نہیں رہی، بازو بھی قلم ہو چکے ہیں، مشق سکینہ بھی چھن چکی ہے، مشق سے سارا پانی زمین پہ بہہ چکا ہے. غازی عباس اپنے رہوار کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. اب غازی کو جینے کی تمنا نہیں ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین کا یہ شیر گھوڑے سے زمین کی طرف آیا ہے، اور جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں اپنے مولا کو آواز دیتے، آقا غلام کی مدد کو پہنچو. جیسے ہی غازی عباس کے یہ کلمات آقا حسین کے کانوں میں پہنچے، کمر کو پکڑ لیا. الان ان کا سرا زہری وقلتی لتی، اے میرے بھیا عباس اب تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا عباس حسین کا سہارا چلا گیا، اے بھیا عباس اب تو راہ چارہ مسدود ہو گئی، اے میرے غازی عباس اب تو دشمن حسین کو تانے دے رہے ہیں، اے میرے غازی عباس اب خیموں میں بیبیوں کا سہارا نہیں ہے، اے میرے شیر عباس اب دشمن تو چین کی نیند سوئے گا جو تمہارے خوف سے سو نہیں سکتا تھا،
کہ بھیا عباس اب خیمے میں زینب سو نہ سکے گی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا شہر رخصت ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کو، اس مجلس کو، جن مرحوم کی صالح ثواب کی مجلس تھی، ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو واقعی معنی میں اہل بیت کی سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی ولایت والا قرار دے دے۔ خدایا دنیا سے وبا اور مصیبت کا خاتمہ فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہمارے اختلافات کو دور فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کی نگاہوں میں سرخرو بنا دے۔ معبود اہل بیت کا واسطہ صدیقہ طاہرہ کا واسطہ ان ایام میں ہم سب کو جناب سیدہ کی نگاہوں میں واقعی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔